السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے بالخصوص نماز میں، تو اس وقت اکثر قرائے کرام سے سنا ہے وہ جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں اکثر قرائے کرام ولا الضالین پڑھتے ہیں۔ تو ضاد اور دال، اس کے ساتھ معنی کے اندر کوئی فرق ہے اور کیا یہ قرات پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر سننے میں ایسا ہی آیا ہے، اکثر قرائے کرام ولا الضالین پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ معرکۃ الآراء بنا لیا گیا ہے، اور بس اوقات جو ہے جھگڑے تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، اس کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیا جائے، حروف تہجی جو ہے اس میں ضاد، اس کے علاوہ 4 اور حروف ہیں جن کا آپس میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ ایک دال ہے، اور دوسرا جو ہے ذال ہے، تیسرا حرف زا ہے، چوتھا ضا ہے، طا ضا۔ تو ان کے معانی دیکھیے بہت زیادہ فرق ہے۔ الضالین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، ضلالت، گمراہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں گمراہوں کا رستہ نہ دکھانا۔ لیکن اگر ولا الضالین پڑھیں دال کے ساتھ، تو دل یدل دلالتاً کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو یہ دیکھیں کتنا معنی تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اگر ذال پڑھا جائے تو ذل یذل کا مطلب ہوتا ہے تابع ہونا بھی ہوتا ہے، ذلت وغیرہ اور دیگر بھی اس کے معنی ہیں۔ تیسرا جو حرف زال ہے، ذل یذل کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا۔ تو یہ جو ولا الضالین کا مطلب گمراہی ہے، اس سے دیکھیں یہ بہت زیادہ دور ہے اس کا معنی۔ چوتھا حرف اس حوالے سے جو ضاد کے مشابہ ہے وہ ہے ضا، طا ضا۔ تو ظل یظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ تو اب دیکھیے ضلالت، گمراہی، اور ایک طرف سایہ، یہ کتنا مخالف اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اس لیے جو ہے آدمی کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو قرآن مجید میں لفظ ضاد استعمال ہوا ہے، صاد ضاد، تو یہ وہی ولا الضالین وہی قرات کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض احباب وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لفظ ضاد صرف میں ہی بول سکتا ہوں، یا زیادہ فصیح میں بول سکتا ہوں۔ وہ روایت بھی بعض نے پیش کی ہے، انا افصح من نطق بالضاد۔ لیکن یہ جو روایت ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح العرب تھے، انا افصح العرب بعید انی من قریش، کہ میں سارے عرب میں سے سب سے زیادہ فصاحت والا ہوں، اور اس سے مستضاد یہ کہ میں قریش قبیلہ سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ تو قریش جو لوگ ہیں، ان کی زبان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیے کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب بعض صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ قرآن مجید کو لکھیں، تو اس میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو باقی 3 صحابی تھے وہ قریشی تھے، اور ان کو اس بات پر جو ہے آپ نے متنبہ کیا تھا کہ جو جیسے لفظ ہے اس کو ویسے ہی لکھا جائے۔ تو جب ولا الضالین ضاد کے ساتھ ہے تو اس کو دال کے ساتھ پڑھنا یہ محل نظر ہے، اور معنی بھی میں نے گزارش کر دی ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ جس حرف کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے اسی کی قرات کی جائے۔ باقی یہ الگ مسئلہ ہے کہ آدمی سے ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، اس کا یہ ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر سیکھنے کے باوجود بھی وہ ولا الضالین اس کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اس کی قرات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔